بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان فرسٹ کی لیٹسٹ شو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں علی خان۔ سامعین، پاکستان میں بلوچستان کے صوبے میں پچھلے چند دنوں سے جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ بہت زیادہ دل افسردہ کرنے والی ہیں۔ انسان بے چین اور بعض اوقات بے غرض اس وقت اس ملک میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اس ملک کے ایک بہت خوبصورت بہت پیارے حصے میں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ہمیں اب اس ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور چند ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو بڑے ڈیسائسو ہوں گے، جو بڑے کرٹیکل ہوں گے، جو بہت پیوٹل رول پلے کریں گے اس ملک کی استحکام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی عوام اس ملک کی جو عوام ہے، جو معصوم عوام ہے، جو غریب عوام ہے، اس کی ترقی کے لیے۔ سامعین، آج کے اس شو میں ہم ایکسکلوسیولی فوکس کریں گے بلوچستان کے ایشو پر، اور میرے ساتھ موجود ہے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم زید صاحب۔ زید حامد از براس ٹیکس ہیڈ، ہی از چیف اینالسٹ، وی آل نو اباؤٹ ہم۔ السلام علیکم زید بھائی۔ وعلیکم السلام علی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا فضل۔ ویری نائس ٹو بی ود یو اگین آفٹر اے لانگ ٹائم، ماشاء اللہ۔ Zaid bhai, I would come straight to the point and we will start talking about the issue that we are facing in Pakistan, which starts from I think the whole story starts from the John Salvinsky's kidnapping with the United Nations guy. وہ کڈنیپ کیسے ہوا؟ امریکن ایمبیسی کا اس میں کیا رول تھا؟ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا رول تھا؟ اور یہ جو 3 لیڈرز تھے جن کو قتل کیا گیا بلوچستان میں، ان کا کیا رول تھا؟ میرے خیال میں تمام سٹوری لنکڈ ہے۔ آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھو علی، یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اب وقت ہے کہ اس کے اوپر بڑی کھل کر بڑی صاف بات کی جائے۔ یہ پاکستان کو توڑنے کا جو ہولبروک کا پلان ہے، جس کو یہ یوگوسلاویا آپشن کہتے ہیں، کہ جس کی جس طریقے سے ہولبروک میں یورپ میں یوگوسلاویا کے حصے بکھرے کیے تھے اور یوگوسلاویا کو توڑ کر مکمل کئی حصوں میں تقسیم کرنے کا کام جس امریکن شخص کے ذمہ دیا گیا تھا وہ ہولبروک تھا، اور امریکن نے اب اسی شخص کو پاکستان میں بھیجا ہے اپنی نئی ڈاکٹرین ایف پیک کو مکمل کرنے کے لیے، جو افغانستان اور پاکستان کو ایک ہی تھیٹر آف آپریشن سمجھتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بلوچستان کا صوبہ امریکن کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہے۔ بہت طویل عرصے سے جب یہ سوویت یونین کو اس علاقے میں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو خوف یہی تھا کہ سوویت یونین افغانستان سے ہوتا ہوا کہیں بلوچستان کے راستے گرم پانیوں تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب صرف سوویت یونین کو وہاں روکنا نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ان کے مقاصد تھے کہ کسی طرح بلوچستان کے پورے خطے پر خود قبضہ کیا جا سکے، کیونکہ بلوچستان قدرتی وسائل سے، تیل سے، گیس سے، سونے سے، کاپر سے، ٹائٹینیم سے، یورینیم سے بھرا ہوا ہے، اور دنیا کی اعلیٰ ترین خزانے اللہ نے پاکستان کی اس خطہ سرزمین کی زمین کے نیچے دیے ہوئے ہیں، اور ان کو بہت عرصے سے نیت اس بات پر خراب تھی۔ طالبان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑا دخل اس بات کا تھا کہ طالبان نے ان کو بلوچستان کے راستے، افغانستان اور بلوچستان کے راستے گیس پائپ لائن گزارنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور یونیکال کو کانٹریکٹ کینسل کر کے انہوں نے ارجنٹینین کمپنی بریڈاس کو کانٹریکٹ دے دیا تھا، جس کے بعد یونیکال نے امریکن گورنمنٹ سے کہا تھا کہ یہاں پر ہمیں تختہ الٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری قسم کی حکومت آئے جو اس پورے خطے میں امریکن بزنس انٹرسٹ کو پروموٹ کرے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کارزائی صاحب جو اپوائنٹ کیے گئے تھے صدر، یہ اصل میں یونیکال کے کنسلٹنٹ ہیں، یونیکال کے ملازم کو اپوائنٹ کیا گیا افغانستان کے صدر کے طور پر۔ تو اب اچھا، افغانستان کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک بات یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے جب سے اوباما صاحب حکومت میں آئے ہیں، یہ ایک ٹروپ سرچ کی بات کر رہے ہیں افغانستان میں کہ بہت بھاری تعداد میں امریکن فوجوں کو وہاں لایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت بڑا لاجسٹیکل کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے۔ لاجسٹیکل کرائسس یہ ہے کہ ان کی تمام تر سپلائیز پاکستان کے راستے جاتی تھی۔ اب جب اوباما ڈاکٹرین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر حملے کیے جائیں گے، پاکستان پر ڈرون اٹیکس بھی ہوں گے، ان کی فوجیں بھی ہمارے علاقوں میں داخل ہوں گی، اور جب یہ اس قسم کی حرکتیں پاکستان میں شروع کریں گے تو ان کو یہ معلوم ہے، یہ بات اچھے طریقے سے، کہ ان کی سپلائی لائن جو پاکستان سے گزرتی ہے وہ پھر بند ہو جائے گی۔
اب سوال ان کے پاس یہ ہے کہ اور کون سا راستہ امریکن کے پاس ہے کہ سپلائی لائن کو یہاں سے پاکستان کے علاوہ بائی پاس کر کے افغانستان پہنچایا جا سکے. ان کے ٹرکس ہیں, کنٹینر ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں کراس کرتی ہیں, تیل ہے, فیول ہے. اور یہ چیزیں ایئر لفٹ نہیں کی جا سکتی, کتنا مہنگا پڑتا ہے. اب اس کے لیے دوسرا گراؤنڈ راستہ جو ہے ان کے پاس وہ ایران کے تھرو ہے کہ ایران کے ذریعے یہ معاملات, ایران کی پورٹ بندر عباس پہ سامان اترے اور وہاں سے چابہار پہنچے, وہاں سے ہوگا اور پھر یہ افغانستان میں داخل ہو جائے. ایران سے ابھی تک ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہ براہ راست ایران سے مذاکرات اور معاہدے کرنے کے بعد یہ پاکستان کو بائی پاس کر دیں اور اپنا تمام تر افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ایران کے تھرو کریں. افغانوں نے ڈیل کر لی ہے, انڈین نے ڈیل کر لی ہے ایرانیوں کے ساتھ, ابھی تک امریکہ کی ڈیل نہیں ہوئی ہے. کینیڈین اور دوسرے نیٹو کے ممالک نے فردن ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے, کینیڈین کنٹینر جا بھی رہے لیکن ابھی تک امریکنز کو روٹ نہیں ملا ہے. تو امریکنز کے پاس جو دوسرا آپشن ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان بند ہو جاتا ہے, ایران راستہ نہیں دیتا, تو یہ اپنی فوجوں کو سپلائیز افغانستان میں کیسے پہنچائیں گے؟ اور اس کے لیے سب سے شارٹیسٹ روٹ امریکنز کے پاس یہ ہے کہ گوادر کی بندرگاہ پر قبضہ کریں اور گوادر کے راستے فوجیں داخل کرتے ہوئے اپنا ایک روٹ نکالیں جو افغانستان کے جنوب میں قندھار کی طرف جائے گا. اور اس کھیل کو دو امپورٹنٹ کوشچنز ادھر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اس وقت جو نیٹو اور کینیڈین کنٹینرز ہیں اس کے اندر امریکن سامان نہیں جا رہا, اور دوسرا امریکن سامان اس میں جا رہا ہے, امریکن سامان اس میں ضرور جا رہا ہے, لیکن وہ ایک امریکن کی ریلائبل سپلائی لائن نہیں ہے, کیونکہ جس لیول کے سامان کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم بھی دیکھیں بہت سا سامان ہے جو کنٹینر میں نہیں جا سکتا, جس طرح ان کے ٹینکس ہیں, جس طرح ان کی ہمویز ہیں, جس طرح ان کی آرٹلری توپیں ہیں, جس طرح ان کی وہ اکوپمنٹ ہے, جس طرح ان کے آرمڈ پرسنل کیریئر ہیں, ان کے ٹینک ہیں, یہ سب چیز کنٹینر میں نہیں جاتی, یہ کھلی ہو کے طور پر ٹرک پہ رکھ کے جاتی ہے, اور یہ اکوپمنٹ یہ ایران کے تھرو نہیں گزار سکتے. سو دے نیڈ این اوپن پورٹ جہاں سے یہ اپنا سارا سامان براہ راست افغانستان کے اندر داخل کریں. اور جو چندر باغ کی پورٹ ہے they want to use that. اور اس کے لیے یہ گوادر کی پورٹ کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں ایز اے بیک اپ آپشن. اب یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ پاکستان میں ان کی سپلائی خراب ہو رہی ہے, افغانستان ان کو ایران سے روٹ نہیں مل رہا ہے, اور یہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کریٹیکل موقع تھا کہ جب یہ بلوچستان میں اتنا فساد برپا کرنا چاہتے تھے کہ یہ صوبہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے. اس موقع پر جان سلیکی کا اغوا کیا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ بات ہم بڑا ایمفسائز کریں گے یہاں پر کہ جان سلیکی کا جو اغوا ہے وہ CIA کا کوورٹ آپریشن تھا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, جان سلیکی کا CIA کوورٹ آپریشن تھا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایک ڈرامہ بنا کر, ایک بہانہ بنا کر اس پورے بلوچستان کے اندر ایک آگ لگائی جائے. ہم آپ کو بتا دیں کس طرح. دیکھیے امریکن گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی کڈنیپر سے نیگوشیٹ نہیں کرتی, اور جب کوئی امریکن سٹیزن اغوا کر دیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں امریکن حکومت ایک ہنگامہ برپا کر دیتی ہے, پوری دنیا میں طوفان برپا ہو جاتا ہے, امریکن فوجیں موو کر جاتی ہیں, اور خاص طور پہ اس لیول کا امریکن آفیسر. اب ہوتا کیا ہے کہ جان سلیکی کو اغوا کرتی ہے بلوچستان لبریشن آرمی, جو اپنے آپ کو BRA کہتی ہے, بلوچستان ریپبلکن آرمی اس وقت, اور پوری امریکن گورنمنٹ خاموش رہتی ہے. ساری نیگوشیشن بلوچستان کی گورنمنٹ کے حوالے کی جاتی ہے, امریکن ایمبیسی پس پردہ کام کرتی ہے, کوئی شور ہنگامہ نہیں برپا کیا جاتا. اور مزے کی بات کہ جو لوگ کڈنیپ کرتے ہیں اس جان سلیکی کو, وہی لوگ انوالو ہوتے ہیں امریکن گورنمنٹ اور برٹش گورنمنٹ کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے میں. یعنی کمال یہ ہے کہ حیدریابی جو دہشت گردی کے جرم میں برٹش گورنمنٹ نے پکڑا ہوا تھا لندن میں, وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے جو خود BLA کا ہے جس نے اغوا کیا سلیکی کو. اس کے علاوہ اور وہ تمام افراد اور امریکن نہ تو بلوچستان لبریشن آرمی کو اور نہ ہی BRA کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس نے امریکن سٹیزن کو اغوا کیا. پھر امریکن یہ پالیسی کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے دہشت گردوں سے, یہ ختم کس طرح کی جاتی ہے کہ اس جان سلیکی کے رہائی کے نتیجے میں کے بدلے میں کم از کم 1000 سے زائد بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا جاتا ہے. یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے ہمارے میڈیا و ہماری گورنمنٹ میں. جو بدترین دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو توڑنے کی سازش کیے بیٹھے تھے, جن کو بڑے عرصے سے حکومت نے پکڑ کر جیلوں میں بند کیا ہوا تھا, ان کو جان سلیکی کو رہا کرانے کے عوض رہا کیا جاتا ہے. اور وہی لوگ جو اغوا کرتے ہیں وہی نیگوشیٹر بھی ہے. یعنی کمال ہی ہے, ماسٹر پیس ہے یہ کہ جو اغوا کر رہے ہیں وہی نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں, انہیں کے بندے جیلوں سے چھوڑے جا رہے ہیں. امریکن ایمبیسی چپ بیٹھی ہوئی ہے,
امریکن گورنمنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی. امریکن گورنمنٹ BLA کو BRA کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کرتی.